یعنی وہ 6 کتابیں جو اہل سنت کے نزدیک نہایت بڑا اعتبار رکھتی ہیں، جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سیدہ کونین کے متعلق مجھے پیغمبر خدا کی 3 ایسی روایات نظر آئیں مختلف الفاظ میں، جہاں رسول خدا نے فاطمہ الزہرا کے مقام کو، منزلت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا، من آذاہا فقط آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھ رسول خدا کو اذیت پہنچائی۔ دوسرے مقام پر سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ من ساءہا فقط ساءنی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا، ان کی مخالفت کی، اس نے مجھ رسول کی مخالفت کی۔ اور تیسرے مقام پر رسول خدا نے فرمایا، من اغضبہا فقط اغضبنی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھ رسول کو غضبناک کیا۔ اب ان صحاح ستہ میں سے سامعین 2 ایسی کتابیں ہیں جو سلفی وہابیوں کی نگاہ میں بھی معتبر ہیں، یعنی یہ سلفی صحاح ستہ میں سے 6 کی 6 کتاب کو معتبر نہیں سمجھتے، ان 6 میں سے فقط 2 کتابوں کو معتبر سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ ان 2 میں سے پہلی صحیح بخاری ہے، دوسری کتاب جو ہے وہ ہے صحیح مسلم۔ یہ 2 اہل سنت کی ایسی کتابیں ہیں جو تمام اہل سنت کے فرقوں کے نزدیک معتبر کتابیں مانی جاتی ہیں۔ ان دونوں کتابوں میں فاطمہ الزہرا کے متعلق یہ حدیث موجود ہے کہ سرکار دو جہاں نے فرمایا، من اغضبہا فقط اغضبنی، جس نے میری فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھ رسول کو غضبناک کیا۔ اب ایک طرف تو یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، دوسری جانب قرآن کی وہ آیت جس نے صریحاً اپنا فیصلہ سناتے ہوئے اعلان کیا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس انسان نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی، آزار دیا، ناراض کیا، اس پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ یہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے۔ ایک جانب قرآن کا اٹل فیصلہ ہے کہ جس نے رسول کو اذیت پہنچائی اس پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، تو دوسری جانب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا یہ اٹل فیصلہ ہے۔ انہوں نے متفق ہو کر اس حدیث کو نقل کیا کہ سرکار دو جہاں نے فرمایا، من آذاہا فقط آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی، آزار پہنچایا، ناراض کیا، اس نے مجھ رسول کو ناراض کیا۔ بس نتیجہ یہ نکلا سامعین کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے توسط سے نقل شدہ حدیث کے ماتحت نتیجہ نکلتا ہے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں۔ اب سلفی حضرات کیا کرتے، کیسے اس مسئلے کو حل کرتے کہ ایک طرف یہ صریح واضح طور پر پیغام دیا گیا کہ فاطمہ کو اذیت دینے والا رسول کو اذیت دینے والا ہے، دوسری جانب قرآن نے صریحاً یہ فیصلہ سنایا کہ جس نے رسول کو اذیت دی اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اور تیسری جانب بخاری نے اس حدیث کو بھی نقل کیا کہ مدینے میں ایک شخص رہتا تھا، فاطمہ الزہرا اس سے تا حیات ناراض تھی، غضبناک تھی۔ جب تک فاطمہ زندہ تھی اس سے نہ کلام کیا نہ ہی اس سے اپنی رضایت کا اعلان کیا۔ اب اتنی بڑی بات کو، اتنے بڑے داغ کو اپنے مرشد کے دامن سے چھڑانے کا کیا طریقہ ہو سکتا تھا؟ لہذا سلفی حضرات بیٹھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں کہ اس دھبے کو اپنے حکمرانوں کے دامن سے کیسے صاف کیا جائے، پاک کیا جائے، اور بیٹھ کر ایک نتیجہ نکالا، ایک حدیث کو گھڑا گیا کہ صحیح بات ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور قرآن کا فیصلہ بھی اٹل ہے کہ جس نے رسول کو اذیت پہنچائی اس پر لعنت ہے، یعنی جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس پر بھی لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن بیچ کا جو راستہ انہوں نے اختیار کیا وہ راستہ یہ تھا کہ چلو ہم مانتے ہیں کہ فلاں نے فاطمہ کو ناراض کیا، لیکن اس بات کا بھی آپ لوگ انکار نہیں کر سکتے کہ علی مولا نے بھی فاطمہ کو ان کی زندگی میں ناراض کیا۔ یعنی اپنے بڑوں کو بچانے کے لیے انسان کس حد تک گر سکتا ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔
ایک حدیث گھڑی گئی، ایک داستان، ایک حکایت کو، چونکہ فیکٹریاں تو تھیں حدیثوں کو گھڑنے کی، ان کے پاس حدیث کو گھڑنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ حدیث بنائی گئی کہ نعوذ باللہ من ذالک، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ مولا علی کو ان کی بیٹی، اس ابو جہل ملا ان کی بیٹی پسند تھی، اس سے شادی کرنا چاہتے تھے، اور یہ بات جب فاطمہ الزہرا تک پہنچی تو سیدہ کونین ناراض ہوتی ہیں، مغموم ہوتی ہیں، اور ناراض ہو کر اپنے بابا رسول خدا سے علی کی شکایت کرتی ہیں۔ رسول خدا نے علی کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ وہ دشمن خدا ہے ابو جہل، میں اللہ کا نبی ہوں، دشمن خدا کی بیٹی اور رسول خدا کی بیٹی ایک چھت کے نیچے ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی، لہذا یا علی اگر تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو پھر فاطمہ سے علیحدگی اختیار کرنی پڑے گی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اپنے جھوٹے پیروں کو بچانے کے لیے، ان کے دفاع کے لیے یہ سلفی کہاں تک گر سکتے ہیں۔ اگر اپنے پیروں کو دفاع کرنے میں خدا کی توہین ہوتی ہے تو ہونے دو، رسول خدا کی توہین ہوتی ہے تو ہونے دو، علی و زہرا کی توہین ہوتی ہے تو ہونے دو۔ اور سامعین گرامی کہتے ہیں جس شخص سے اس حدیث کو نقل کیا گیا، دو افراد ہیں، ان دو افراد کے اگر آپ بیک گراؤنڈ کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ یہ حدیث کیسے گھڑی گئی، کیسے ان کے کارخانے میں بنوائی گئی۔ ایک راوی کا نام ہے شعدی، یہ وہ ملعون راوی ہے جو علی سرکار کے لیے کہتا ہے کہ واللہ ما قرأ علی القرآن حتی مات، علی کی شان میں جسارت کرتے ہوئے یہ ملعون کہتا ہے کہ علی نے پوری زندگی میں، اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی کبھی قرآن نہیں پڑھا تھا، یہاں تک کہ علی کی موت واقع ہو گئی۔ وہ علی سرکار جس کے لیے رسول خدا کی وہ حدیث جسے سنی شیعہ سب نے نقل کیا کہ علی مع القرآن والقرآن معہ لن یفترق حتی یرد علی الحوض، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات نہ کریں۔ ان تمام احادیث سے، ان تمام روایات سے منہ کو موڑا گیا فقط اپنے مرشدوں کو بچانے کے لیے، اس دھبے سے ان کے دامن کو پاک کرنے کے لیے۔ اور دوسرا راوی جس سے یہ حدیث کو نقل کیا گیا ہے وہ ہے مصور ابن مخدوم۔ جب آپ اس ملعون کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ خبیث وہ انسان تھا جو ہر روز تسبیح اٹھا کر 1000 مرتبہ علی پر سب و شتم کرتا تھا، علی کی شان میں جسارت کرتا تھا۔ اب ظاہری بات ہے جب ایسے افراد سے روایت کو نقل کیا جائے گا جو بنو امیہ کے دسترخوان پر پلے ہوں تو ان سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ علی کی مدح کریں گے، علی کی شان میں قصیدہ، علی کی شان میں کوئی شعر، کوئی مدحت ان کی زبان سے جاری، ان کے قلم سے جاری ہوگی؟ نہیں۔